آج کے جو دن کی دعا ہے پاکستان کے مطابق ہم چل رہے ہیں 11ویں دن کی جو دعا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ آج کی دعا کا جو عربی متن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ترجمہ دعا کا یہ ہے کہ خدایا آج کے دن بھلے اور نیک کاموں کو میری خاطر پسندیدہ بنا دے، گناہ اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دے، غضب اور غیظ کی آتش کو مجھ پر حرام اپنی حمایت اور مدد سے یا غیاث المستغیثین۔ آج کی دور میں بڑی ایک اہم چیز کو مانگا جا رہا ہے کہ اللہ سے یہ مانگنا کہ وہ انسان کی علم اور معرفت کو اتنا بڑھا دے کہ اب جو گناہ ہیں وہ انسان کے لیے ناپسندیدہ ہوں، اسے اچھی نہ لگتی ہوں گناہ، اور جو نیکی ہے وہ اس میں اسے کیا آتا ہو، لطف اور مزہ آتا ہو۔ دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے، قرآن مجید میں بھی اعلان ہے کہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کا جو استقرار ہے، دلوں کو جو ٹھہراؤ ہے، وہ اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے کہ جب انسان اپنے اللہ سے جڑتا ہے، اپنے خالق اور مالک سے جڑتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب انسان ایک اپنی بڑی طاقت سے جڑتا ہے جو اس کے اوپر مہربان ہے، جو اس کے اوپر شفیق ہے، تو انسان کے جسم کی جتنی تھکاوٹ بھی ہو وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ سکون اور اطمینان میں یہ بات کیا بدل جاتی ہے۔ اس کی واضح مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مزدور جب مزدوری کر کے تھکا ہارا ہوا گھر میں آتا ہے تو اگر وہ اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ دے، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دے، تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، بس والدہ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کی گود میں میرا سر رکھنا مجھے دل کو سکون دیتا ہے، میرے جسم کی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ وہ ایک شفیق ذات سے جڑا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے اللہ سے جڑتا ہے، اپنے مالک اور اپنے کریم رب سے جڑتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت جنم لیتی ہے، اور یہ وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر اس کو جسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، دنیا کی ٹینشنیں اور پریشانیاں کے محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک بڑی طاقت سے جڑ چکا ہے اور اس بات کا یقین حاصل کر چکا ہے کہ وہ طاقت میرے اوپر کیا رحم کرنے والی ہے، وہ طاقت مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سنبھالنے والی ہے۔ اور جب انسان اس طاقت سے جڑتا ہے، اپنے خالق اور اپنے مالک سے جڑتا ہے، تو پھر اس کی معرفت یوں ہو جاتی ہے کہ پھر جو برائیاں ہیں، پھر جو گناہ ہیں، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے اسے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جائے نماز کے اوپر، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو چونکہ اس کا ذہن اور اس کی سوچیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ عبادت اسے لطف دیتی ہے، اسے راحت دیتی ہے۔ اور پھر جب اسے عبادت میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، عبادت میں راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اسے اللہ کے رسول کا یہ جملہ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب یعنی جنگوں سے اور دیگر چیزوں سے تھک جاتے تھے اور حضرت بلال سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ارحنی یا بلال، اے بلال ہماری راحت اور سکون کا سامان پیدا کرو، یعنی اب تم اذان دو، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے۔ تو یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کو سکون ملتا تھا نماز میں، اور وہ بلال سے کہا کرتے تھے کہ ہماری سکون کا سامان پیدا کرو، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے سکون ہے یہ نماز، یہ عبادت سکون ہے۔ اور ہم چونکہ گناہ گار ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ہے، نماز میں تو کیا ایک ٹینشن کی بات آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے نماز کو ہم بڑی دیر سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول یہ ہے کہ وہ سارا دن انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور اپنے آپ کو سکون کی کیفیت میں محسوس کروں گا، اور ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوہ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، اور پھر نماز کا جب ٹائم ہو گیا تو پھر ہم جلدی جلدی اس کی طرف نہیں جاتے، تھوڑا لیٹ سے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے یہ بات واضح لگتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے خالق اور رحمان کی محبت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، جب ہم بڑی طاقت کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، تو ہماری زندگی میں پھر پریشانیاں، ٹینشنیں اور بے سکونی کی کیفیت آتی ہے، اور اس بے سکونی کی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو اگر سکون دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ہم خصوصاً آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں، فلموں کی طرف جاتے ہیں، دیگر چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا چل کر لیں، تھوڑا کیا ذہن فریش ہو جائے، یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے ذہن فریشنگ کا سبب بنتی ہیں۔ عبادت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا،
یہ چیز ذہن فریش کا سبب نہیں بنتی. یعنی اس کی آپ صورتحال یہی لے لیں کہ جو انسان نفسیاتی طور پہ بیمار بن جائے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ ماں کی گود میں سر رکھنے سے مجھے کچھ نہیں نصیب ہوتا، مجھے سکون نہیں ملتا. ہم کہیں گے اس کے جو احساسات تھے، جو جذبات تھے، جو ایک نفسیاتی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ تھی، وہ خراب ہو چکی ہے. خراب ہونے کی وجہ سے اب یہ بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ والدہ کی جب میں گود میں سر رکھتا ہوں اور والدہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے انٹرنیٹ پہ فلم دیکھنے میں کیا سکون ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نفسیاتی جو حالات ہیں سارے خراب ہو چکے ہیں. بالکل یہی خرابی ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ سے جڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز تو ہمارے لیے ٹینشن ہے، اس میں ہمیں سکون نہیں ملتا. اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے، مگر جو خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ بھاری نہیں ہوتی. اور قرآن مجید نے منافقین جو لوگ تھے ان کی نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور واضح طور پہ کہا ہے کہ جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی قرآن نے منافقوں کی نمازوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے کسالہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بڑی سستی میں کیا نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے. تو ایک مومن کی نماز بھی اگر وہی منافقوں والی نماز ہو کہ یہ بھی نماز میں کھڑا ہو رہا ہو سستی میں، نماز اس کے لیے ٹینشن ہو، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کی جو نفسیاتی سیٹنگ ہے بائی ڈیفالٹ یہ ساری خراب ہو چکی ہے. جب یہ خراب ہو چکی ہے تو ماہ رمضان آ گیا ہے، اب اس سے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میری جو نفسیاتی کیفیت ہے، میرے جو دل کی کیفیت ہے، اللہ تو اسے صحیح کر دے. اور آج کے ماہ رمضان کی دعا میں اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ میرے لیے نیکیوں کو پسندیدہ بنا لے، جو برائی ہیں، جو برے کام ہیں، ان کے لیے میرے دل میں یہ معرفت پیدا کر دے کہ وہ مجھے اچھی نہ لگیں، وہ مجھے برے لگیں. اور اے اللہ تجھے ہم واسطہ دیتے ہیں تیری حمایت کا، تیری مدد کا، تیری رحمت کا، کہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.